امین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ مریم کی آیت نمبر 51، 52، 53، 54، 55 کا تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مناجات کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سب کا قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ، کہا کہ اے بھی یاد کیجئے کتاب میں موسیٰ کا ذکر، بے شک وہ تھے انہ کان مخلصا وکان رسول النبیہ، کہ وہ چنے ہوئے تھے اور رسول اور نبی تھے۔ اب یہاں ایک چیز سمجھنے کی ہے، دو لفظ استعمال ہوئے، رسول النبیہ، یعنی رسول بھی تھے نبی بھی تھے۔ ہر نبی نبی ہوتا ہے لیکن رسول نہیں ہوتا، ہر نبی نبی ہوتا ہے رسول نہیں ہوتا۔ رسول اسے کہتے ہیں کہ جس کو کتاب دی جائے، جس کو شریعت دی جائے اور جس کو کسی نبی کی طرف، کسی امت کی طرف مبعوث کیا جائے، اس کو رسول کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں رسول تھے، آپ کو توریت دی گئی، آپ کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا، آپ رسول تھے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ کم و بیش 313 رسول ہوئے ہیں، جن کو کسی کو صحیفے دیے گئے، کسی کو کتابیں دی گئی۔ آپ جو ہیں آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آگے فرمایا وَنَادَيْنَهُ، ہم نے انہیں پکارا من جانب الطور، طور کی طرف، سیدھی طرف، طور الایمنی، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، کہ انہیں قریب کیا اور راز کی باتیں کرنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ جاتے تھے، رب سے ہم کلام ہوتے تھے، رب سے بات کرتے تھے۔ آپ نے یہ مشہور و معروف واقعہ سنا ہوگا، کہا کہ جب آپ نے اللہ سے یہ عرض کی کہ اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، تو تفسیر میں آیا موسیٰ علیہ السلام نے قلم چلنے کی آواز سنی، یعنی جو توریت لکھی گئی اس میں جو قلم چل رہا تھا اس کی آواز سنی، اتنا قریب پہنچے، اتنا قریب پہنچ گئے تھے، ان کے چلنے کی آواز سنی، آپ اتنے قریب تھے۔ وَوَهَبْنَا، اور ہم نے بخشا لہو انہیں، من رحمتنا، اپنی رحمت سے، اخاؤ ہارون نبیہ، ان کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنایا۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نبی بھی تھے رسول بھی تھے، لیکن ہارون علیہ السلام نبی تھے۔ ہارون علیہ السلام بڑے تھے عمر میں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا فرما، نبوت عطا فرما۔ آگے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کہ ذکر کیجئے کتاب میں اسماعیل کا، اِنَّهُ کان صادق الوعد وکان رسول النبیہ، بے شک وہ تھے وعدے کے سچے، وکان رسول النبیہ، اور رسول اور نبی تھے اللہ کے۔ اچھا، آپ اتنے سچے تھے وعدے کے، اگر کسی سے وعدہ کر لیتے تو اس کو نبھاتے۔ میں تفسیر میں پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص سے وعدہ ہوا، کھانا لینے گیا، وہ چلا گیا، کہا کہ وہ وہاں چلا گیا، جا کر بھول گیا۔ تفسیر میں آیا کہ اس کو 1 سال کے بعد یاد آیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں بیٹھے رہے اور آ کے دیکھا، کہا ارے میں تو بھول گیا تھا، میں تو کہیں چلا گیا تھا، آپ یہیں بیٹھے؟ مطلب یہیں بیٹھا۔ اس وجہ سے آپ کا صادق الوعد کا لقب ہے۔ آپ کا بات آگے آیا کہ نہیں
ایک دن کی بات 2 دن کی بات تھی، آپ 2 دن ایک جگہ پر کھڑے رہے، جو وعدہ کرتے تھے آپ اس کو پورا کرتے تھے، اس وجہ سے آپ کو صادق الوعدہ کا لقب ملا۔ وکان یامر اہلہ، آپ حکم دیا کرتے تھے اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ، نماز کا، والزکوٰۃ، زکوٰۃ کا، وکان عند ربہ مردیہ، اور آپ رب کے نزدیک بڑے پسندیدہ تھے۔ اب میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کہا کہ ابراہیم علیہ السلام تک زبان عبرانی تھی، لیکن اللہ کریم نے اسماعیل علیہ السلام کو عربی زبان ودیت کر دی، آپ کے دل میں ڈال دی، آپ نے عربی بولنا شروع کر دی۔ عربی زبان اسماعیل علیہ السلام نے بولی سب سے پہلے، اس کے بعد عربی زبان چلی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اسماعیل کی اولاد میں سے اللہ نے کنانہ کو شرف بخشا، کنانہ میں بنو ہاشم کو شرف بخشا۔ یہ وہ نبی ہیں کہ جن سے میرے آقا کی آل چلی۔ اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔